اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور تحفہ عالی مدد۔ ناظرین، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے حیدر ٹی وی کے ذریعے کہ اس دنیا سے جب بھی قومیات کی کوئی شخصیت منتقل ہوتی ہے عالم بقا کی طرف، تو ہم اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خدمات کو اجاگر کیا جائے، ان کی خدمات کو بتایا جائے، ان کے حوالے سے بات کی جائے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کی جائے، فنی اعتبار سے بات کی جائے۔ اور اسی لیے ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انتقال فرما گئے تھے ہمارے ملک پاکستان، بلکہ دنیا عزاداری کے نامور سوز خواں، نعت خواں، منقبت خواں، سلام گزار جناب ابرار فتح پوری صاحب۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کا ایک شخص مشہور ہوتا ہے اور وہی نسبتیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ فلاں کا بھانجا، یہ ان صاحب کا بھتیجا ہے، یہ ان صاحب کا نواسا ہے۔ تو لیکن کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو ہر شخصیت اپنا تعارف آپ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے آج حیدر ٹی وی کے ذریعے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے، کیونکہ اگر ہم اس خاندان کی کسی بھی شخصیت کو دیکھیں تو وہ مکمل ایک فنی اعتبار سے بھی اور اپنی ذاتی طور پہ بھی ایک مکمل شخصیت نظر آتے ہیں، اور وہ خود اپنا تعارف ہوتے ہیں۔ لیکن خاندان کا خاندان اگر ذاکرین کا ہو تو پھر یہ الگ ہی مولا کی عطا ہوتی ہے۔ میری مراد ہے حضرت زاہد فتح پوری صاحب کے فرزند جناب ابرار حسین فتح پوری، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی یاد میں ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے کینیڈا میں تشریف لائے ہوئے ہیں ایک عزاداری کا بہت بڑا نام، نواخوانی کا بہت بڑا نام، جناب مختار فتح پوری صاحب، جو کہ ابرار فتح پوری صاحب کے برادر ہیں، اور اس کے علاوہ زاہد فتح پوری صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ کئی تعارف ہیں اور ہم بات کرتے ہیں۔ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ظفر بھائی۔ سب سے پہلے میں تعزیت پیش کرتا ہوں حیدر ٹی وی کی جانب سے بھی اور مومنین کی جانب سے بھی، کینیڈا کے مومنین جو محبت کرتے ہیں ابرار بھائی سے بھی، زاہد صاحب سے بھی، آپ سے بھی بے حد محبت کرتے ہیں، پھر آپ کے خانوادے کے دیگر لوگ ابرار بھائی کا بیٹا اظہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اظہار فتح پوری سے بھی۔ تو میں نے جیسا کہ کہا کہ کسی خاندان میں ایک شخصیت ہو تو وہ تعارف کے لیے بہت ہوتی ہے، لیکن آپ کے خاندان میں آپ کی ماشاءاللہ والدہ بھی ذاکراتیں سوزخوانی وغیرہ کرتی تھیں، آپ کی سسٹر بھی، بھائی بھی، زوار بھائی بھی، ابرار بھائی کے تو خیر جواب نہیں ہے، کیا کہیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کی حیدر ٹی وی کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ بھائی جان کی بیماری سے لے کے اور ان کی ڈیتھ اور پھر اس کے بعد سویم، انہوں نے آپ لوگوں نے بہت ہی سپورٹ کیا اور بہت ہی زبردست رسپانس دیا آپ لوگوں نے۔ آپ کے ہی چینل کے توسط سے تمام دنیا کے، پورے دنیا کے جو ذاکرین، جو علامہ حضرات، مولانا حضرات، نواخواں حضرات، یا جو تنظیمیں ہیں اعضاء سے جو منسلک ہیں، انہوں نے بہت تعزیت، زبردست قسم کی تعزیت پیش کی، اتنی کہ مطلب مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو ہماری کنڈیشن تھی بیماری سے لے کے ڈیتھ کے بعد، ان کی، آپ تمام حضرات کی سپورٹ کی وجہ سے، تعزیت کی وجہ سے، جو اتنا آپ لوگوں نے خیال کیا، پوچھا، ہمیں بڑی سپورٹ ملی۔ اچھا، جو اب آپ کا جو سوال تھا اس میں یہ کہ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، میری خوش قسمتی ہے میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں کے مطلب میرے والد محترم بزرگ شاعر اہل بیت زاہد فتح پوری صاحب اپنا کلام ترنم میں پڑھتے تھے۔ جی۔ اس کے بعد میری والدہ ہوش سنبھالا تو والدہ کو اس سادہ دور میں، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 60s 70s میں، اس سادگی کے دور میں میں نے دیکھا والدہ کو گھر میں بچوں کو کھانا بھی دینا اور پورے دن
اس میں مجالس بھی ہیں، اس میں 8-8 10-10 مجلسیں بھی ہیں. وہ پورے ساری زندگی انہوں نے نوحہ مرثیہ منقبت کیا. اس کے بعد ذرا ہوش سنبھالا تو گھر میں ایک ایسی یونیورسٹی دیکھی کیا بات ہے. جس کا نام ابرار حسین فتح پوری، واہ. کہ انہوں نے جو مجھے ساتھ لے کے بچپن سے جو چلے مطلب، تو آخر تک مطلب انہوں نے ایسی تربیت کی. ایک تو یہ بلڈ تھا میرے والد اور والدہ کا، آواز میں مطلب آیا. اس کے بعد بھائی جان نے محافل میں، مجلسوں میں، جلوس میں، شب بیداریوں میں انہیں ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، اور موقع محل کے حساب سے کلام نکال کے آپ نے کس موقع سلیقے سکھائے کہ یہ کس طرح سے یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ نے اتنا ساتھ دیا، بھائی جان کے ساتھ رہے آپ سوزخانی میں. آپ کو یقیناً یہ پتہ ہوگا کہ بھائی جان جس ٹاپک کی مجلس یا محفل ہوتی تھی، بھائی جان ضرور اسی ٹاپک پہ ہی کلام پڑھتے تھے. یہ انہوں نے ہمیں خاص طور سے بتایا اور سکھایا ہے. مطلب یہ بڑی خوش قسمتی کہ مجھے اتنے بڑے بڑے لوگ. اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں میرے بعد مطلب جو ہے بھائی جان کا صاحبزادے جناب سید اظہار حسین فتح پوری، وہ بھی سوزخانی پراپر بھائی جان کی طریقے سے ویسے ہی کر رہے ہیں. ہمارے خاندان میں، خاندان نہیں بلکہ فیملی میں، گھر میں میری سسٹر بڑی، وہ بہت ماشاءاللہ والدہ کی جگہ پہ انہوں نے بڑی زبردست سنبھالی، اور سوزخانی اور نوخانی. اب کیونکہ امریکہ، اچھا آپ لوگ خون میں شامل ہے، بلڈ میں شامل، یعنی غذا کے طور پہ آپ کو یہ سب ملی ہے. یہ تو خوش قسمتی ہے نا. اچھا آپ کے خاندان، ظاہر ہے کہ زاہد فتح پوری صاحب تو بڑی بات ہے، سینئر ترین شاعر تھے، اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے ان سے سیکھا ہے. ان کے علاوہ بھی تو سخن فتح پوری، نفیس فتح پوری صاحب، یہ بھی تو ایک کڑی ملی ہوئی ہے آپ کے. جی ہاں، یہ تو پورا ہماری سمجھ ایک برادری ہے یہ. لیکن میں چھوٹی سی بات آپ کو بڑھانا چاہ رہا تھا. سسٹر ہماری امریکہ میں ہے، وہاں سے پھر پاکستان آتی ہیں محرم میں مرثیہ وغیرہ پڑھنے کے لیے. تو ویسے زوار بھائی بھی، ابرار بھائی کے ساتھ بازو ہمیشہ فیملی. اب یو ایس میں سیاٹل ایک جگہ ہے شہر، وہاں پہ میری سسٹر کے 2 بیٹے ہیں، فرحان جعفری اور علی اکبر جعفری. میں نے سنا انہیں کربلا میں، میں نے سنا سوزخانی کا حصہ انہوں نے وہاں سنبھالا ہوا ہے، خوبصورت انداز سے پڑھ رہے ہیں، خانی سنبھالی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور اگر ہم فیملی میں دیکھیں تو اور بہت سارے بچے ہمارے نیو یارک میں، ایاز مظہر اور عباس مظہر وغیرہ، یہ لوگ شاعری بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اعجاز بھائی کے صاحبزادے، کیا بات، وہ صاحبزادے اور ایک داماد، مطلب وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ پوری فیملی میں ایک طرح سے سرایت کر گیا ہے مطلب. اور اس کے میں کہوں گا کہ مطلب جو ینگسٹر جو فیملی کے خاندان کے جو پڑھ رہے ہیں، اس کے سمجھ لو بانی یونیورسٹی یا وہ ابرار بھائی. ظاہر زاہد فتح پوری صاحب کا تو شاعری سے تعلق تھا، اور وہ شاعری میں ظاہر ان کا کوئی وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے کہ اساتذہ جو تھے، شاہد نقوی صاحب، سردار نقوی صاحب، شاداں دہلوی صاحب، زاہد فتح پوری صاحب، ساحر لکھنوی صاحب، ساحر فیض آبادی صاحب، معجز جون پوری صاحب، عروج بجنوری صاحب، اعجاز رحمانی بھی آتے تھے، ظاہر ہے وہ دوسری طرف کے تھے. اس کے علاوہ انعام امروی صاحب، عبدالرؤف عروج صاحب، ذکی آبدی صاحب، مجاہد لکھنوی صاحب، اسیر فیض آبادی صاحب، پھر ہمارے نسیم وہ انیس پہرسری صاحب. یہ کیا کیا نام گزرے ہیں، کیا کیا لوگ گزرے ہیں. وہ محفلیں ہاشم رضا ہاشم صاحب، ان کو دیکھ لیں یار، کیا کیا پاپا کے ساتھ جا کے میں نے وہ محفلیں اٹینڈ کی ہیں. آپ نے سنا ہوگا روشن منزل ہے. جی ہاں، روشن منزل پہ آغا قمر حسنین صاحب کے وہاں، ڈاکٹر یاور میشر لکھنوی صاحب، ڈاکٹر یاور عباس صاحب، یہ سب. یا فردوس کالونی میں اکبری صاحب کی ہیں، جی ہاں، ان کی مطلب سارے محفلیں سالانہ. یا ابھی ہم ذکر کرتے شاہد نقوی صاحب کرتے ہیں، کہکشاں میں مرثیے کی مجالس وہاں ہوتی ہیں. وہ دور ہم نے دیکھا ہے. وہ صرف حسن انجم صاحب، اور یہ کیا کیا نام. بہرحال اس دور سے یا وہ اٹینڈ کرتا ہوا جو بھی شخص آج کے دور میں داخل ہوا ہے تو یقیناً بڑا تربیت یافتہ شخص ہوتا ہے. اچھا مجھے یاد ہے کہ اس دور میں، ناظرین میں جب کراچی شفٹ ہوا، اس دور میں تشیع میں کوئی نعت پڑھنے والا نہیں تھا. منقبت بھی صرف رضوی صاحب تھے، یا وہ اقبال حسین بالی صاحب تھے، اشرف عباس صاحب سلام کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے تھے. شاعری اور جی وہ ایک الگ صرف ظاہر وہ سوزخانی پہ توجہ دے رہے تھے. لیکن ٹی وی کے نعت خانوں میں اگر کوئی نام ہے تو صرف ابرار فتح پوری صاحب کا.
جو نعت خوانی ٹی وی پہ کرتے تھے، یا اہل سنت وہاں جو ڈاکخانے پہ ریاض فصیح الدین سہروردی کے والد ریاض الدین سہروردی کی قائم کردہ محفل، اس میں مجھے لے جانے والے وہ ہیں ابرار وہ بھائی۔ دور میں نے دیکھا 70s میں ایک مقابلہ ہوا تھا پی ٹی وی پہ، جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور تھا، تو اس میں جتنے بڑے بڑے نعت خواں گزرے ہیں ابھی، اس میں خورشید احمد صاحب ہیں، فصیح الدین صاحب ہیں، وہی ظفر قاسمی ہیں، صدیق اسماعیل ہیں، اس یہ میں سارے ابرار بھائی نے بھی شرکت کی تھی اس میں، اس مقابلے میں، اور وہ ایک بہت بڑا مقابلہ تھا، مطلب بظاہر تو اس وقت ہمیں بہت ہی چھوٹا لگ رہا تھا، لیکن اس سے اتنے بڑے بڑے نام نکلے ہیں کہ آپ کے سامنے خورشید احمد صاحب، فصیح الدین صاحب، ان کے ساتھ ابرار بھائی بھی، اور اسی طرح کی محفل میں جاتے بھی تھے، اسی جی ہاں، طرح بڑی بڑی اسی محافل پروٹوکول کے ساتھ۔ جی ہاں، اور ظاہر ہے کہ نمائندگی کر رہے تھے تشیع کی، اور اس کے علاوہ پھر دوسری مصروفیات سوز خوانی کی اور منقبت خوانی کی۔ بوتراب میں مجھے یاد ہے کہ ارینج کیا کرتے تھے، ہفتہ وحدت منایا جاتا تھا ربیع الاول میں، 11 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک، 15 ربیع الاول تک جو ہے ایک آدھ نوحہ خان آ کے نعت پڑھتے تھے، لیکن 16 کو عالمی سطح کا اہل سنت کے ٹی وی کے نعت خواں آتے تھے اس میں، سارے نعت خواں، جی ہاں سارے نعت خواں، اور وہ ابرار بھائی کی وجہ سے آتے تھے۔ اور پھر 17 کو جو ہے وہ نعتیہ محفل ہوتی تھی، مشاعرہ، جس میں شاہد نقوی صاحب کبھی صدارت کر رہے ہیں، کبھی شادہ دہلوی صاحب، کبھی سردار نقوی صاحب، کبھی امید فاضلی صاحب، کبھی زاہد فتح پوری صاحب۔ یہ وہ زمانے تھے جب محفلیں سجی ہوئی تھیں، سبحان اللہ۔ اور ابرار بھائی نے ظاہر ہے کہ اس منقبت خوانی میں جب لوگ آتے نہیں تھے نوحہ خان منقبت پڑھنے، نعت پڑھنے کے لیے، تو ابرار بھائی ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ ہو گئے تھے، پھر ہم دونوں نے ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو بلایا ہے نوحہ خانوں کو کہ آ جائیں، تب اب یہ جو رونقیں نظر آ رہی ہیں یہ ابرار بھائی کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ بالکل بالکل۔ کہ اچھا ایک سوال میں کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ ایک ہماری زندگی جو ہے ذاکروں کی زندگی ایک باہر کی زندگی ہوتی ہے، بڑی مسکراتی ہے، ہر کسی سے مسکرا کے مل رہے ہیں، ہنس کے مل رہے ہیں، لیکن اصل پتہ چلتا ہے ہمارے گھر کی زندگی سے۔ بحیثیت بھائی کے آپ نے کیسا پایا انہیں؟ ایسا بھائی مل جانا، کسی بھی چھوٹے بھائی کو ایسا بڑا بھائی مل جانا، یہ ایک نعمت سمجھ لیں، نعمت کی طرح تھے بالکل۔ مطلب ہمارے جو ابرار بھائی تھے وہ ہماری والدہ کے مزاج کے بالکل کاپی تھے، مطلب وہ نرم مزاج، کسی سے سخت لہجے میں کوئی بات نہیں کرنا، اونچی آواز میں نے کبھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور سب سے بڑی جو خوبی جو ان کو بتاؤں، جو آج کل مجھے تو مطلب کہیں نظر نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہوں یقیناً اس مزاج کے لوگ، کسی مجلس میں کہیں سے بھی کال ایسی آ جائے کہ یار ابرار بھائی ہماری یہاں مجلس شروع ہونے والی ہے، ابھی 10 منٹ رہ گئے اور سوزخان نے آخری ٹائم پہ منع کر دیا، یا کہیں مصروف ہو گئے تو آپ پلیز آ جائیے، سوزخانی کر دیے، وہ فوراً اسی ٹائم پہ ریڈی ہوتے تھے، ہمیں کال کرتے تھے کہ فلانی جگہ ہے، پہنچ جاؤ جلدی سے۔ تو ویسے تو غصہ تھوڑا سا آتا تھا، لیکن بھائی جان کا حکم تھا، تو وہاں جا کے بھائی جان بغیر کسی ہیل حجت کے وہ پراپر طریقے سے پوری سوزخانی کرتے تھے، پتہ بھی نہیں لگنے دیتے تھے کہ کوئی ایمرجنسی میں ان کو بلایا گیا۔ یہ آج کل اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو بتائیے مجھے۔ نہیں، یہاں نہیں ہے، اب نہیں ہے، بلکہ تانا دیتے ہیں کہ نام تو اس کا دیا اشتہار، بلاؤ سے۔ تو یہ چیزیں اب وہ جو رکھ رکھاؤ تھا، وہ جو مولا سے ڈائریکٹ ہماری وسیلہ تھا، نسبت تھی، وہ اب ہے ہی نہیں۔ یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں غصہ 1 منٹ میں آ جائے، لیکن بھائی جان کے چہرے پہ میں نے تو کبھی غصہ کبھی کسی سوزخان سے دوسرے سوزخان سے، ظاہر ہے کہ جب ہم کسی پروفیشن میں داخل ہوتے ہیں، جیسے اگر کوئی کسی کام کا بزنس کر رہا ہے اور وہی کام دوسرا کر رہا ہے تو اس سے حسد ہو جاتی ہے، یا اس کے خلاف آدمی کام کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی سوزخان کے خلاف انہوں نے کہا یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے؟ ایسا کبھی نہیں۔ اور یہ چیز میں نے جو زیادتی جو اکثر ہوتی ہے کسی بھی سینئر کے ساتھ، وہ میں نے اکثر بھائی جان کے ساتھ بھی دیکھی کہ کوئی محفل چل رہی ہے یا کوئی تھوڑا سا آج کل کا مطلب ان کے ہاتھ کا نکلا ہوا بچہ اور بڑا جو نام آج کل ہے، جیسے ہو جائے کسی کا بھی، تو وہ پتہ ہی لگا کہ بھائی جان کو پہلے پڑھا دیں اور اس کے بعد یہ بزرگ اس چیز کو تو محفلوں کو قتل سمجھتے تھے۔ یہ زیادتی ہے، سمجھتے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے، اور انہوں نے اور اس پہ بھی وہ نہیں کرتے بل نہیں آیا کبھی بھی، اور انہوں نے اسی طرح جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا۔ اچھا مجھے تو یاد پڑ رہا ہے کہ ماجد رضا عابدی بھی بازو لگے ہیں ابرار بھائی کے، تو نہیں لگے اتنے، لیکن سوزخانی اکثر آ کے بھائی کے پاس بیٹھتے تھے، سوزخانی کے حوالے سے ڈسکس کرتے تھے۔ اچھا، اور ماشاءاللہ آپ ہیں اور سہیل شاہ نہیں بالکل، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی میں جب کراچی شفٹ ہوا ہوں 80s میں،
تو مجھے متعارف کروانے والے ابرار میر حسن فتح صاحب ہیں پوری، جی ہم اور سہیل شاہ، میر حسن، آپ بازو ہوا کرتے، زوار بھائی بازو ہوا کرتے تھے. ابھی تک میر حسن ماشاءاللہ بڑا ادب و احترام کے ساتھ بھائی جان ہمارے گھر آئے تھے تو بھائی جان کے ساتھ بیٹھے اور بڑا بہت ہی ادب کے ساتھ، یقیناً بالکل بچے ہیں بھائی جان کے سامنے تو ہم سب لوگ سارے تو، لیکن بڑے طریقے سے اور آج بھی اتنے ہی ریگارڈس رکھتے ہیں جتنا وہ پہلے رکھتے تھے. جی. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنا. اچھا، کبھی ابرار بھائی نے سوچا کہ میں بھی جیسے ادارہ ترویج سوسخانی سبت جعفر صاحب بڑا کام کر گئے، بستہ بھی تخلیق کر گئے، اور ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں اس بستے کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ بڑا بہت بڑا کام ہوا ہے. لیکن دیکھیں تو کبھی ابرار بھائی نے کچھ سوچا ایسا کہ کوئی ادارہ بنایا جائے؟ ایسا دیکھیں، وہ ادارہ مطلب اعلان کیے بغیر کسی ادارے کا اور ادارہ بنائے بغیر انہوں نے وہی کام کیا جو ادارے میں کیا جاتا ہے. کیا بات. اسی طرح مطلب بہت سارے آج بھی بچے مطلب ہیں جو سوسخانی کر رہے ہیں، جیسے ظاہر ہیں کراچی میں حیدر مہدی بھائی کے ساتھ، ابو طالب ہے، وہ بھی ابو طالب ہیں ساتھ رہے، اور اس طرح مونس بھائی کے ساتھ بیٹھتے تھے. مطلب اس طرح کے بہت سارے جو انیس بھائی نے بھی بازو بن کے سوسخانی، بہت سارے لوگ اس طرح سوسخانی کرتے 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 تو کام تو وہی ہوا ہے نا جو ایک ادارے میں ہوتا تھا، وہی کام. بس نام نہیں ہوا کہ یہ نام نہیں رکھا، باقی ادارے والا کام. مجھے یاد ہے کہ لندن میں وہ اکمل بھائی، سلمان بھائی، یہ سب وہاں پہ بھی ادارہ اسی طرح کا، ادارہ نہیں بلکہ ایک گروپ سوسخانی کا تشکیل دیا ہے، جو پہلے بازو تھا اور اب وہ مکمل سوسخانی کا امریکہ میں ہے، ایل اے میں ابو ذر نام ہے ان کا، اور بہت زبردست سوسخانی بھائی جان کے انداز سے کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے. اچھا، ابرار بھائی کا جو بستہ تھا یہ انہوں نے خود تشکیل دیا ہے یا پیچھے کوئی آپ کے سوسخان خاندان میں گزرے ہیں، یا اس دور کے کسی سوسخان کا بستہ ہے؟ کیا میں نے بچپن میں دیکھا، مطلب انہوں نے ویسے تو تشکیل خود ہی دیا، لیکن آباد نقوی صاحب کے ساتھ انہوں نے کافی ٹائم گزارا تو وہاں سے بھی کچھ استفادہ کیا. اختر وسیع علی صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا، وہاں سے استفادہ کیا. اور میں بہت چھوٹا تھا، میں نے وہ دور بھی دیکھا کہ عظیم المحسن صاحب کے ساتھ، اللہ اکبر، خیرپور کے سوسخان عظیم المحسن اتنا بڑا نام سوسخانی کا سمجھ لو جید، سب سے بڑا نام یہی ہے اگر ہم اس دور کے ساتھ میں نے بھائی جان کو سوسخانی کراتے ہوئے بھی دیکھا. اچھا، ہم نے بہت سارے سوسخان دیکھے کراچی میں. ظاہر عظیم المحسن صاحب تو ہمارے ہوش میں آنے سے پہلے کی کہانی ہے، لیکن ان کی قبر پہ میں گیا، خیرپور میں محلہ علی مراد میں ان کی قبر ہے. تو اس زمانے میں ہم نے بہت سارے سوسخان دیکھے. حشمت زیدی صاحب تھے، اوسط زیدی صاحب تھے، فائق رضوی صاحب تھے، مظاہر کاظمی صاحب تھے، یہ بہت سے آباد بہت ظاہر نقوی صاحب تھے، یہ سعید صاحب تھے، جعفر طیار. یہ بہت سارے لوگوں میں اپنا نام بنانا بہت بڑی بات ہے. اور اچھا، یہ تو کوالٹی چلے سوسخانی کی ہو گئی. بہت ساری چیزیں ایسی کہ اتنا بڑا ایک نام ہونے کے بعد، اتنا سینئر ہونے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے نوحہ بھی پڑھائیں، یا ناظم بھائی کے ساتھ، سچے بھائی کے ساتھ جی ہاں ویڈیو موجود ہے. یہ بڑی بات ہے. ناظم بھائی اتنا سینئر آدمی ہے، ان کے ساتھ تو نوحہ پڑھانا بہت اپنی وہ بڑائی وہ ہوتی ہے کہ خوش قسمتی سمجھ لیں. تو بھائی جان نے ناظم بھائی، لیکن ان کی خود کی بھی جبکہ پہچان ہے، مرثیہ خانی میں بڑے سوسخان ہیں، اس کے باوجود کسی کے ساتھ دینا، کسی کا ساتھ دینا، یہ بڑی بات ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اچھا میسیج ہے، مطلب عام جو دوسرے پڑھنے والے حضرات ہیں ان سب کے لیے. لیکن معاف کیجیے گا، اس دور میں وہ میسیج جو ہے نا، یا تو سمجھے نہیں ہیں لوگ. اب اگر ایک نوحہ خان نوحہ خانی کر رہا ہے تو دوسرا آئے گا نہیں جب تک وہ ہٹے گا نہیں. وہ میسیج کنوے نہیں ہو سکا نا صحیح طرح. کیوں ہے ایسا؟ بس وہ دور کے ساتھ ساتھ مزاج چینج ہوتا ہے پڑھنے والوں کا بھی، اور ایک وقت کے ساتھ ساتھ عقیدہ اور محبتیں تو چینج نہیں ہونی چاہیے. محبتیں وہی رہتی ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن وہ سارے سینئرز لوگوں سے سبق لینا چاہیے. کہاں یہ گیپ آیا ہے، یہ والی چیزوں میں کہاں گیپ آیا؟ ہم نے دیکھا کہ شب داری ہو رہی ہے، سارے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، میشر صاحب ہوئے، مجاہد لکھنوی صاحب ہوئے، ساحر لکھنوی صاحب ہوئے، ساحر فیض آبادی صاحب ہوئے، یہ سب کے سب شب داری میں طرح شب داری میں بیٹھے ہوتے تھے. مزاج ہی چینج ہو گیا دور کی وجہ سے. آپ دیکھیں اب شب داریوں میں کہاں، مطلب وہ پہلے میں ریحان اعظمی صاحب، یہ سب لوگ مطلب ہوتے تھے طرح شب داری میں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جو لیاقت آباد میں ہوتی تھی، پہلے تو قاسم آباد میں، اس کے بعد میں مرکزی امام بارگاہ، پھر ونچولی آ گئے. تو سارے شعراء کرام ایک جگہ موجود ہوتے تھے، مطلب اس میں مجاہد لکھنوی صاحب تک کو میں نے دیکھا ہے. وہ کیونکہ طرح ہی ہوتا تھا اور ایک دوسرے پہ جعفریہ گولی مار میں جو طرح شب داری ہے وہاں سب بیٹھے ہوئے میں نے دیکھے ہیں سب. اب وہ شب داری میں وہ رجحان بالکل وہ رونق بھی نہیں رہی. ہے ہی نہیں. اب تو صرف انجمنیں اپنی بس کا کرایہ پوری کرنے کے لیے جاتی ہیں
اور بس اس کے علاوہ بزرگ بہت کم ہے. ظفر الایمان کی اور وہ شہدایان عباس میرا خیال ہے 2 انجمن حیدریہ انجمن حیدریہ ایک جی ہاں شاہ فیصل جو تھا جو میں نے اپنے ہوش مالے میں دیکھا وہ آج بھی ویسے وہ اب بھی ویسے. وہاں رش بھی بہت ہوتا ہے, وہاں کا تو کمال ہے, وہاں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کی محنتیں بھی ہیں اور اس انجمن کی محنتیں ہیں. بھائیان بڑا لے جاتے تھے اس طرح, کبھی شب داری میں حیدریہ کی شب داری میں, محمد قدیم کی شب داری میں چھوٹا ہوتا ان کے ساتھ. یہی تربیت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ساتھ لے کے چلنا. مطلب تو ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے جو اکثر و بیشتر نہیں بلکہ میرے دماغ میں فکس ہے. یہ جو مرکزی جلوس 10 محرم کا اور یا 21 رمضان کا یا جو چہلوں کا جو برآمد ہوتا ہے نشتر پارک سے, تو بھائیان کے ساتھ ہی ہوتے تھے. 5 سال کا مشکل ہوں گا یا 4 5 6 سال کا. تو جلوس باہر آیا بندر روڈ پہ, مطلب خراسان کی طرف سے. تو وہاں ذوالفقار حیدری انجمن اور چاروں طرف اس کے پبلک سننے والے اور ماتمی ان کے زبردست. میں بھائیان کی انگلی پکڑے ان کے ساتھ ساتھ پیچھے چل رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ مطلب کہ یہ کون پڑھ رہا ہے کیا ہے. تو بھائی جان نے مجھے گود میں اٹھا کے جو ہے نا مطلب دکھایا کہ دیکھیں یہ دیکھیں سچے بھائی اور بچے بھائی وہ پڑھ لیتے. اور وہ نوا آج تک مجھے یاد ہے, حضرت دشت نینوا امیر لشکر حسین, اور وہ سادگی دور, سادہ دور بالکل. لیکن بھائی جان کا اس طرح لے کے چلنا مجھے اپنے ساتھ کبھی اس کو ہم بھول نہیں سکتے. ظاہر تربیت کی ہے اور وہی عزاداری جو ہے وہ کام آ رہی ہے ہمارے. وہی ہے اسی زمانے کی تربیت کام آ رہی ہے. آج اگرچہ ماحول چینج ہو رہا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اسی دور پہ قائم ہیں, بے شک اسی عزاداری پہ. ہونا بھی یہی چاہیے, لیکن دور کے ساتھ دیکھیں کچھ خیالات تو چینج ہوتے ہیں لیکن انداز کو چینج نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کی روایت تو وہی ہے ساری جس طرح چلی آ رہی بزرگوں سے جو ہم نے لیا ہے. یعنی اب ہم دیکھیں کہ آپ کا انداز ہے یا ساجد جعفری صاحب ہیں یا عابدیہ کاظمیہ حیدری علی بستی ہے, یہ اپنے اسی مزاج پہ قائم ہیں. جی ہاں, نوحہ پڑھ رہے ہیں, نوحہ ہے, ماتم بھی ان کا اسی حساب سے ہے, سارا کچھ ہے. اب بہت چیزیں چینج ہو گئی ہیں. لیکن فی زمانہ چینج اس لیے بھی آئی کہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے ہمارے یہاں, تو ان کے مزاج کا بھی شاید خیال رکھا گیا. جیسا کہ سفیر اعظم ندیم رضا سرور ان کے صاحبزادگان جو ہیں وہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں, تو وہ ایک ایسا میسیج ہے جو دنیا بھر میں یعنی اہل سنت بھی اسے سن رہے ہیں, اہل تشیع بھی. یہ بڑا کریڈ ہے سرور بھائی کو, بہت کریڈ ہے کہ اہل سنت بھی ان کے اپنی گاڑیوں میں, اپنے کاروں میں, بسوں میں, مطلب میں نے دیکھا آپ کو یاد ہوگا W11 میں سرور بھائی کے آزاد خانوں سے نکل کے آزاداری جو ہے وہ بسوں اور ویگنوں اور روڈوں پہ آئی ہے. اسی کو فروغ یہی تو ابرار بھائی کے ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وہ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میرے اتنے شاگرد ہیں؟ کبھی نہیں, کبھی آج تک نہیں. کبھی میں جتنا میں ان سے واقف ہم سے تو آج کوئی پوچھنے ایک لفظ آ جائے تو ہم تو اعلان کر دیتے ہیں فلاں میرا شاگرد. یہ ان کے مزاج میں شامل نہیں تھا, یہ ہمارے سمجھ لیں کہ یہ والدین کی طرف سے ان کے حصے میں آیا اور ہمارے حصے میں آیا. کہ میں تو خیر کیا, میں تو خود ابھی شاگردوں کی لائن میں ہی ہوں, لیکن بھائی جان حقیقتاً ایک استاد تھے. اور کیونکہ انہوں کے بہت سے ساتھ پڑھنے والے اب اپنے اپنے گروپ ماشاءاللہ سوسخانی کا کر رہے ہیں, یہ ان کو ثواب جاریہ سمجھ لیں, خاموشی کا ثواب جاریہ. آج ہم دیکھتے ہیں تو اگر آج کوئی ایک آدھ کلام لکھ لیتا ہے تو اس کے 6 شاگرد موجود ہوتے ہیں, حالانکہ ابھی وہ خود نہیں سیکھا ہوا ہوتا, اس کے 6 شاگرد موجود ہوتے ہیں, باقاعدہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں میرا شاگرد, فلاں میرا شاگرد. یا نوحہ خوانی میں ہم دیکھیں تو کئی لوگوں کے دعوے ہیں کہ اتنے میرے دنیا میں شاگرد ہیں. تو ابھی تو یہ سیکھنے والی منزلیں کوئی ابھی تو رکتی کہاں ہے. یہ مطلب یہ استاد بھی کہتے تھے کہ ابھی تو اس کو محلے میں سننے کو تیار نہیں ہے. کیسٹ لیے CD لیے کہ کبھی آپ سے کلام, کبھی ان سے کلام. یہ آپ ان کی ریکارڈنگ دیکھیں تو استاد نے یہ کہا ہوا ہے. جی ہاں, لیکن ابرار بھائی کا تربیت کا ایک انداز ہی کچھ بالکل ہی الگ تھا. اچھا, بات ہو رہی تھی بستے کی. اب جیسے سبط جعفر صاحب کا بستہ ہے یا فائق رضوی صاحب کا بستہ ہے, وہ ان کے خاندان سے باہر نہیں جاتا. یا حشمت زیدی کا بستہ ہے ان مرحوم کا, ان کا بستہ خاندان سے باہر نہیں جاتا. یا اوسط زیدی صاحب کا بستہ ہے, وہ ان کے نواسوں کے پاس آیا ہے. تو آپ کا بستہ اگر کوئی دوسرا سوسخان مانگتا ہے تو دیتے ہیں یا نہیں؟ بھائی جان نے دیا ہے ایسا, اور ایسا کوئی مطلب روک ٹوک کبھی بھی نہیں ہے.
یہ یو ایس ورنہ تو آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھائی یہ تو میں نے پڑھا، یہ میری بندش ہے، یہ میں دوسرے کو کیوں دوں. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یو ایس میں ہمارے پوفیزاز بھائی احتشام حیدر صاحب، آپ نے بھائی جان احتشام رضوی صاحب احتشام حیدر نقوی صاحب، جی ہاں، وہ کسی تعارف، جی ہاں جی ہاں، اور وہ بہت ایکٹیو ہیں بہت سوشل میڈیا پہ تو ماشاء اللہ. وہ 1982 میں جب بھائی جان پہلی دفعہ آئے تھے تو اسی وقت سے مطلب انہوں نے ان سے کلام وغیرہ لیے اور بھائی جان نے بخوشی دیے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ بستہ جو ہے وہ ہمارے اظہار میاں کے پرنٹ کرایا ہے یہ بستہ؟ نہیں، پرنٹ نہیں کرایا. اچھا، وہی ہاتھ سے وہی لکھی ہاتھ ہوئی سے چیز ہے، لکھی ابرار کتاب، بھائی کی وہی ڈائری بالکل جس میں کوئی 1,500 منقبتیں لکھی ہوئی ہیں. بالکل بالکل. اظہار فتح پوری صاحب کے پاس ہے، یہ ہمارے جو بھانجے اور دوسرے جو یو ایس میں بچے ہیں اپنا. اچھا، ابرار بھائی کو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کچھ کلام تو خود بھی کہے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. مجھے انہوں نے سنائے بھی ہیں، دکھائے بھی ہیں. انہوں نے اتنا شو نہیں کیا تھا کہ مجھے بھی نہیں پتا. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے یہ عوام اندازہ کریں، مجھے نہیں پتا، تو اس کو شو نہیں کیا انہوں خون نے. میں ان کے شامل تھا، ظاہر ہے اس پہ حیرت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ بات ہے. میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کچھ کلام اور کہے میں ہوئے ہیں. ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، دیکھیں میں جو زندگی بھر جو منقبت خوانی کی ہے، جو میرے پاس جو میری اپنی بیاتیں ہیں، بھائی جان کی رائٹنگ بہت پیاری ہوتی تھی کہ وہ ان کا لکھا ہوا میرے بیاض میں ہوتا تھا اور میں ان سے لکھوا کے اور پھر میں پڑھتا تھا. اب تو یقیناً کبھی میں خود وہ لگتا تھا جیسے چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا، وہ والد صاحب کی رائٹنگ کی طرح ہے. تو بھائی جان اپنے ہاتھ سے لکھ کے منقبت کوئی بھی نئی ہوتی تھی یا پرانی ہوتی تھی میری ڈائری میں خود لکھتے تھے. اس کے بعد پھر میں اس کو کلیئر پڑھتا تھا، کوئی واہ واہ واہ. اچھا، میں چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ تھکے ہوئے تو ہیں آپ، آٹوا سے پروگرام کر کے پھر بیلویل سے پروگرام کر کے ہم نے وہاں سے لیا ہے. میں چاہوں گا کہ ابرار بھائی کے کچھ پڑھی ہوئی کچھ چیزیں جو ہیں ان کے لہجے میں اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بھائی جان کا ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. میں جب ہوش سنبھالا تو ایک نوحہ پاپا کا لکھا ہوا، یعنی زاہد فتح پوری صاحب کا لکھا ہوا، وہ میری پیدائش سے پہلے کا، لیکن میں ہوش سنبھالا تو بھائی جان پڑھتے تھے اس کو، صحیح. اور ہماری والدہ بھی پڑھتی تھی اس کو، اور میں نے ان کی سوئم کی مجلس میں بھی یہ کہہ کے پڑھا. تو اس میں بھائی جان کا بڑا مطلب اثر بھی ہے، اور پاپا کا اس کی آپ جانتے ہیں جی ہاں، دونوں شامل ہو جائیں گے. چھوٹے شہزادے کا ایک نوحہ ہے، وہ داخل ثواب ہونے کے لیے، پاپا کو بھی داخل ثواب کرنے کے لیے اور بھائی جان کو بھی. تو وہ میں آپ کے سماعت کی طرف 3-4 شعر پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. کہتے تھے قربان تمہارے علی اصغر، ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر، پیارے علی اصغر میرے پیارے علی اصغر، ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر، تم پیاس بجھانے کے لیے رن میں گئے ہو، ڈرتی ہو کوئی تینا مارے علی اصغر، ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر، جنگل ہے اندھیرا ہے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، آواز مجھے دو میرے پیارے علی اصغر، ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر، تنہائی میں جان کھوتی ہے رو رو کے سکینہ، کہتی ہے کہ آ جاؤ ہمارے علی اصغر، ماں
کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر، گہوارہ ہے خانقاہ اب کس کو جلاؤں، تم تو ہوئے اللہ کو پیارے علی اصغر، ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر، عباس جری بھول گئے پیاس خود اپنی، یاد آئے جو دریا کے کنارے علی اصغر، ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر، بے آسرا زاہد کو نہ سمجھے یہ زمانہ، ظفر بھائی یہ پاپا آج کل کے لیے بھی ہمارے اور آپ کے لیے یہ مقطع لکھ کے گئے، ملاحظہ کیے، بے آسرا زاہد کو نہ سمجھے یہ زمانہ، زاہد کے ہیں معصوم سارے علی اصغر، ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر۔ ظاہر ہے کہ زاہد فتح پوری صاحب ایک بہت بڑا نام ہے ادب کا، ادب کے حوالے سے، محافل کے حوالے سے، لہجے کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، ان کی کتب موجود ہیں، دیوان موجود ہیں؟ جی پاپا کی بالکل کتاب ہے، نعتوں کی الگ ہے، سلام کی الگ ہے، اور نوحے کی الگ ہے۔ یہ کام ہمارے برادر بزرگ جناب انوار حسین فتح انوار بھائی مرحوم نے اس کام سر انجام دیا۔ تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات اور کہوں گا کہ بارہا یہ دیکھنے میں آیا ہے بھائی جان کی بیماری سے یا ڈیتھ کے بعد سے جو صورتحال جو میں نے دیکھی یا ہماری فیملی نے دیکھی، کہ کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی انجمن، کوئی بھی ایسی فیڈریشن نہیں ہے کہ جس نے اپنے نام سے بھائی جان کی تعزیت میں فلائر یا پورا سوشل میڈیا یا فیس بک یا ہر جگہ مطلب ایک ہی نام کے بھائی جان کی سورہ فاتحہ، تعزیت، سارا کچھ بہت میں شکر گزار ہوں، پوری قوم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنا سمجھا۔ آج تک میرے پاس کالیں بھی آ رہی ہیں تعزیت کے لیے، اور ایک میسیج ہے، مطلب آپ سے ایک چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے آپ بہتر رائے مجھ سے دے سکیں اس بات پہ، کہ یہ ساری چیزیں اگر کسی بھی پڑھنے والے بھائی جان نہیں، خالی کسی بھی پڑھنے والے یا کسی بھی شاعر یا کسی بھی ذاکر، کسی بھی مولانا کی زندگی میں اگر اس کو اتنا اپریسیشن اور اتنا اس کو ریگارڈس ملے تو میرے خیال سے اس کو ایک پاور ملے گی۔ اور مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد ہی اتنا اس کو اپریشیٹ، اتنا سارا کچھ کیا جاتا ہے؟ اچھا، بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس کو پوچھ نہیں رہے جا کے، اس کی خیریت نہیں پوچھ رہے، اس کا حال نہیں پوچھ رہے، اس کو جا کے معلوم نہیں کر رہے کس حال میں ہے۔ یہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم کیا کہیں، ہم نے کئی مرتبہ اس طرح توجہ دلائی کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے جو لوگوں کی نگہداشت کریں، جا کے خیریت پوچھیں۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ذاکرین ہوتے ہیں بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ دیکھیں علامہ طالب جوہری صاحب تھے، میں اب یہاں کی تو مثال دے نہیں رہا، ظاہر ہے کہ مختار فتح پوری صاحب ہیں، اب ان کو زیب نہیں دے گا یا یہ چاہیں گے نہیں کہ جا کے کسی دل چاہے گا کہ ٹھیلے پہ جا کے کوئی اچھے چنے مسالہ کھا لیں، یا یعنی مارکیٹ میں چلے جائیں۔ یہ بہت ساری قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ نیار میں ایک ذاکر ہوں،
مجھے لوگ وہاں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کتنی قربانی. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ آدمی کا دل چاہ رہا ہے معاف کیجیے، لیکن وہ اس چیز کی قربانی دے رہا ہے. یہ ذاکرین بہت ساری قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، شرکت نہیں کر رہے ہوتے آپ کے وعدوں کی وجہ سے. جب اتنا سارا کچھ کوئی ذاکر کر رہا ہو تو یقیناً قوم کا فرض ہے کہ اس کی زندگی میں بھی اس کو اپریشیٹ. بہت اچھی بات کی مختار فتح پوری صاحب نے کہ اگر آپ ذاکرین کی زندگی میں ان کو اتنا اپریشیٹ کریں تو شاید وہ اور کچھ دن زندہ رہ جائے اور بہتر طریقے سے خدمات انجام دے. یہ ایک میسیج ظاہر ہے پہنچانا تھا آپ تک ظاہر، لیکن دنیا بھر سے جو میسیجز موصول ہوئے ہیں، خالی مذہبی شخصیت نہیں، سیاسی شخصیات کی طرف سے بھی مختار بھائی کے خانوادے کو، ابرار بھائی کے خانوادے کو میسیجز موصول ہوئے ہیں، کیونکہ بہت بڑی خدمت انجام دی ہے انہوں نے نعت خوانی کے حوالے سے، مرثیہ خوانی کے حوالے سے. ویسے بھی جہاں وہ جاب کرتے تھے وہاں کے لوگ، اہل سنت کے لوگ جو ہیں وہ روتے ہوئے دیکھے گئے ان کے جنازے میں، ان کے سویم میں. کئی نعت خواں میں جانتا ہوں سنی جو ان کے بہت قریب تھے، محمد ندیم خان جیسے اور دیگر نعت خواں. تو ایسی شخصیت جب جاتی ہے تو بہت اثرات اپنے چھوڑ کے جاتی ہے. سبط جعفر صاحب جب گئے تو ان کے پیچھے بھی خالی تشیع عزاداری عزا خانے کے لوگ نہیں تھے، مسجدوں کے لوگ بھی آئے تھے ان کے تعزیت کے لیے، دوسرے فرقوں کے لوگ بھی آئے تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آئے تھے. ابرار بھائی کے لیے بھی دنیا بھر سے میسیجز آئے، اور حیدر ٹی وی نے بھی ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارا دوسرا پروگرام ہے، انشاءاللہ ہم ایک اور پروگرام ترتیب دے رہے ہیں ابرار بھائی کی شخصیت کا. ظاہر ہے ان کی خدمات کا یہ صلہ نہیں ہے، لیکن کوشش تو آدمی کرے نا کسی طرح سے. ان کی زندگی کا جو لاعمل تھا، جو زندگی تھی ان کی، کس طرح سے زندگی گزاری ہے انہوں نے، بحیثیت ذاکر کے، بحیثیت سوز خان کے، بحیثیت نعت خان کے، بحیثیت گھر کی شخصیت کے، بھائی کے، بحیثیت والد کے. تو ان گوشوں پہ اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ لوگ سیکھتے ہیں، ذاکرین سے لوگ سیکھتے ہیں. سیدھی سی یوں بات ہے. سمجھیں کہ ابرار بھائی جیسا آپ نے کہا کہ کس طرح کے بھائی تھے، ابھی جو آپ کا سوال تھا، وہ یقین کریں کہ پاپا کے جانے کے بعد مطلب ہمارے لیے وہ باپ کا درجہ رکھتے تھے، اور باپ صحیح بات ہے. کی طرح ہی انہوں نے ہمیں رکھا. یہ آپ بھائی آپ اچھا، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم میں سے، ہم بھی جب پاکستان میں تھے کراچی میں، جب ہم پہلی دفعہ باہر گئے ہیں ماسٹر غلام عباس کے ریفرنس سے افریقہ، تو آ کے ہمارا مزاج ہی مختلف ہو گیا تھا کہ ہم تو باہر سے ہو کے آئے. تو ابرار بھائی تو اس زمانے میں گئے جب تصور نہیں تھا جانے کا، 1982 پھر اتنی سادگی. 80s میں وہ امریکہ گئے اور مسلسل امریکہ گئے. ماشاءاللہ. تو ان کے مزاج میں کچھ فرق ہوا تھا؟ گھر میں کچھ فرق محسوس کیا آپ نے؟ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ بھائی جان امریکہ آئے ہیں، یا کینیڈا بھی آئے اس دور میں، اس کے بعد پھر یو کے وغیرہ بھی. تو کہیں سے مطلب ہم تو گھر کے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں چھوٹے. آپ کسی باہر کے آدمی سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یار تو لگتا ہی نہیں کہ باہر گئے تھے. صحیح. یعنی اتنی سادگی ان کے مزاج میں، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بھی یہی بالکل. اور ایسا گھر کا کام میں ہاتھ بٹانا اور سارا کچھ مطلب اس طرح مطلب سلسلہ رکھنا کہ کام اتنے گھر کے مطلب ہماری سسٹر وغیرہ کے جو گھریلو کام ہوتے تھے وہ اتنا بڑھ چڑھ کے کرتے تھے کہ اب ان کو ایسی کمی محسوس ہوگی پوری فیملی کو ہماری کہ وہ ہم ہی لوگ جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کا خاندان سے جانا ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے، خاندان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. اچھا، میرے لیے تو اعزاز یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں پی ٹی وی پہ انہوں نے میری ایک لکھی ہوئی نعت ریکارڈ کرائی تھی، نبی کا نام اگر لو تو اس قرینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے. تو میرے لیے تو یہ بھی اعزاز ہے. کیا بات ہے. تو نعت، اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جب جناب سیدہ کے کلام بہت کم تھے تو ہمارا یہ کلام سوز خوانی میں ان کے بستے میں شامل تھا. ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد. تو اور کچھ اگر پیش کرنا چاہیں ابرار بھائی کے حوالے ہی سے، ایک آدھ قطعہ جو وہ زیادہ پڑھتے تھے، یا یہ اگر یہ یاد ہے ستم کی ہو گئی، اس کا ایک آدھ شعر. نعت اس کے میرے خیال سے 2 ہی شعر مجھے یاد ہیں. صحیح. آپ بتائیں تو گے 2 ہی بہت ہیں. میں پڑھ دوں گا، یا اگر لکھا ہوا ہے تو میں اس کو پیش کرتا ہوں. بھائی جان کا ایک انداز تھا اپنا، وہ اسی انداز سے بالکل کوشش کروں گا. نبی کا نام اگر کرے
کا نام اگر لو تو اس قرینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے. والد صاحب کی ایک نعت تھی, میں اس کے 2 شعر پیش کروں گا, وہ بھی بھائی جان سے ہی میں نے سیکھی تھی اور بھائی جان نے پڑھی تھی. وہ درود بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. نور وحدت تھا فقط نور خدا سے پہلے کوئی شے ہی نہ تھی شاہ دوسرا سے پہلے نور وحدت. والد محترم کی نعت. انبیاء آئے زمانے کی ہدایت کے لیے دھند تھی آمد محبوب خدا سے پہلے نور وحدت. کاش آقا تیرے روضے کی زیارت کر لوں, یہ بھی ارمان نکل جائے قضا سے پہلے نور وحدت. عقیدے کا شعر میں لگیے. ہر دعا ہوتی ہے پوری تیرے در پر مولا. چند آنسو بھی ضروری ہیں دعا سے پہلے نور وحدت. سبحان اللہ. جزاک اللہ. میں شکر گزار ہوں مختار فتح پوری صاحب جو کہ کینیڈا تشریف لائے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں, ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. ظاہر ہے کہ ابھی مصروفیتیں ہیں اور انہیں پروگرام میں بھی جانا ہے, ہمیں بھی پروگرام میں جانا ہے. انشاءاللہ ہم بہت اچھا ایک اور پروگرام ترتیب دے رہے ہیں ابرار فتح پوری مرحوم کے چہلم کی مجلس سے پہلے. انشاءاللہ تفصیلی ہم گفتگو کریں گے. میں حیدر ٹی وی کی جانب سے بھی شکر گزار ہوں. ذاتی طور پر بھی مختار بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر, خصوصاً میری دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں. شکریہ, جزاک اللہ. میں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ کی پوری ٹیم, حیدر ٹی وی کی پوری ٹیم کا اور بالخصوص آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اکثر پروگرام کرتے ہیں اور بھائی جان کے حوالے سے جو پروگرام کیے ان کی ڈیتھ کے بعد سے, تو بہت شکر گزار ہوں آپ کے پورے چینل کا. اور آپ کے چینل کے توسط سے ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں پوری قوم کا, پورے علماء کرام کا,
شورائے کرام کا، نوحہ خاں حضرات کا، تنظیموں کا، انجمنوں کا، کہ جنہوں نے بھائی جان کے جانے کے بعد ہم سے بڑی دلی تعزیت کی. بہت شکر گزار ہوں. مولا سلامت رکھے آپ. ظاہر ہے یہ زندگی و موت کا سفر جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک جو ہے وہ لائیو پروگرام پہنچائے جائیں. اس حوالے سے آپ حیدر ٹی وی کا ساتھ دیتے رہیے، اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے بیماروں کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، اور اپنی نسل میں ولایت امیر المومنین کے تسلسل کے لیے حیدر ٹی وی کا ساتھ دیتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد.